السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، دو تین خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو صحافی مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد میں، اور مطیع اللہ جان پی ٹی آئی کے حامی صحافیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی کے حامی نہیں تھے، پی ٹی آئی کے سخت خلاف تھے، اور مطیع اللہ جان جو پی ٹی آئی کے خلاف جو لوگ ہیں، جو ویورز ہیں ہمارے، وہ مطیع اللہ جان کو بڑا پسند کرتے تھے، آئیڈیل بنایا ہوا تھا مطیع اللہ جان کو۔ لیکن مطیع اللہ جان ہمارے بھی دوست ہیں، لیکن مطیع اللہ جان نے پھر ٹریک چینج کر لیا، شاید یوٹیوب کی وجہ سے، کہ پی ٹی آئی کے حامی ہونے کی وجہ سے یوٹیوب میرا زیادہ چلے گا، پیسے زیادہ کماؤں گا، ایسا رہا ہے۔ تو مطیع اللہ جان آج کل پروپیگنڈا ٹیم کا حصہ ہیں، جو پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا ٹیم ہے ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو مطیع اللہ جان کے حوالے سے حکومت کو، اداروں کو ریزرویشن ضرور تھے۔ گزشتہ رات ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ثاقب بشیر صحافی ہیں دوسرے، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ لیکن ثاقب بشیر نے جو بی بی سی سے بات کی ہے، میں آؤں گا پی ٹی آئی کے احتجاج کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے۔ خواجہ آصف نے اس پہ بڑا انکشاف کیا ہے، بڑا مزیدار تبصرہ کیا ہے، اس پہ بھی آؤں گا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس جاری کیا ہے توہین عدالت کا ان احتجاجیوں کو۔ تو مطیع اللہ جان کی بات کر رہا تھا، تو مطیع اللہ جان کے ساتھ ثاقب بشیر کو بھی، ثاقب بشیر نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، اس میں بی بی سی سے بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اور مطیع اللہ جان پمز ہسپتال گئے تھے رات کو پی ٹی آئی کے مبینہ طور پر لاشوں کی تصدیق کرنے کے لیے، یعنی یہ ریکی کرنے گئے تھے کہ پمز ہسپتال سے مختلف لوگوں سے مل کر، پمز ہسپتال کے ملازمین سے، یا اس طرح ریکی کرنے گئے تھے، ان سے پوچھنے گئے تھے کہ، یا انتظامیہ سے بھی، کہ کتنی لاشیں گری ہیں، کتنی لاشیں آئی ہیں آپ کے پاس۔ تو ثاقب بشیر کے بقول کہ ہم لاشوں کی تصدیق کرنے گئے تھے، جیسے ہی پمز ہسپتال سے نکلے اور گاڑی کی طرف جانے لگے، تو ہمارے چہروں پر کپڑا ڈال دیا گیا اور ہمیں اٹھا لیا گیا، اور 10 منٹ کی مسافت کے بعد ایک کمرے میں بٹھایا گیا، تشدد وغیرہ نہیں کیا گیا، اور بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ چائے پیئیں گے، واش روم تو نہیں جانا، سردی تو نہیں لگ رہی، اس طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر I-9 ہمیں مجھے کہا گیا کہ آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہمیں اٹھا کے I-9 میں مجھے سنسان جگہ پہ چھوڑ دیا، اتار دیا، اور مطیع اللہ جان کو لے کے گئے۔ تو مطیع اللہ جان کے خلاف مرگلہ تھانہ جو ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور مقدمے میں ایک بھونڈے قسم کی حرکت کی گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے، مطیع اللہ جان سگریٹ تک نہیں پیتا، لیکن مطیع اللہ جان کے لیے اس میں ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ان کو I-9 کے چوکی پر روکنے کا اشارہ کیا گیا، اور یہ صاحب گاڑی نہیں روکی، اور گاڑی سرکاری جو پولیس اہلکار تھے جو چوکی پر تھے، ان پر چڑھانے کی کوشش کی، اور ان سے اسلحہ چھین لیا، اور ان کو مارنے کی دھمکی دی، اور پھر ہم نے بیریئر لگا کے گاڑی روک دی، اور پھر ہم نے گاڑی کی تلاشی لی، تو گاڑی کے سیٹ کے نیچے سے آئس ملی ہے، یہ ایک الزام لگایا گیا ہے، نشہ، اور پھر مطیع اللہ جان بھی نشے کی حالت میں تھے، یہ کہا گیا ہے ایف آئی آر میں۔ مطیع اللہ جان، میں جتنا جانتا ہوں مطیع اللہ جان کو، وہ بالکل کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتا۔ ہاں، پروپیگنڈا ٹیم، یہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ جو جھوٹ پھیلا رہے تھے، اس پر ان کو اٹھایا گیا ہے یقینی طور پر۔ ابھی پی ٹی آئی کا جو احتجاج آیا تھا، اس احتجاج میں بھی پی ٹی آئی نے بڑا مسلسل پروپیگنڈا جاری رکھا، جس کو عمران ریاض نے بھی اپریشیٹ کیا، بہت ساروں نے اپریشیٹ کیا جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ تو گمراہ کن جب پروپیگنڈا کیا جائے گا، جھوٹ پھیلایا جائے گا، تو ظاہر ہے پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو مطیع اللہ جان کو فی الحال گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ
مطلب اٹھا کے گم نہیں کیا گیا، یہ اچھی بات ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ثاقب بشیر کہتے ہیں مطیلہ جان کی فیملی اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ہائی کورٹ میں معاملہ آ جائے گا، پھر ظاہر ہے ایف آئی آر ہوئی ہے تو اب تو عدالت میں ہی معاملہ چلا جائے گا ایف آئی آر کے بعد، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ اور دوسری خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے میں توہین عدالت کی درخواست گئی ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں عامر فاروق، انہوں نے اس کو توہین عدالت قرار دیا ہے، اور توہین عدالت قرار نہیں دیا بلکہ عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا کہ اسلام آباد میں کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوگا، اور کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی جلسہ نہیں ہوگا۔ انتظامیہ کو ہدایات کی گئی تھی کہ انتظامیہ شہر کا امن امان برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور پر انتظامات کرے، اقدامات کرے۔ انتظامیہ کو ظاہر ہے اسلام آباد انتظامیہ کو حکم تھا ہائی کورٹ کا کہ آپ نے جلسہ کرنے نہیں دینا، جلوس کرنے نہیں دینا، دھرنا دینے نہیں دینا، کیونکہ نیا قانون جو منظور ہوا ہے اس قانون کے تحت اسلام آباد میں بغیر اجازت دھرنا دینا، جلسہ جلوس کرنا، یہ عدالت کی ایک تو قانون کی خلاف ورزی ہے، اور پھر اس پر جو خلاف ورزی کرے گا اس پر مقدمہ ہوگا اور 3 سال کی قید ہوگی۔ تو عمران خان نے ان کو کال کی، فائنل کال دی اپنے کارکنوں کو، تو عمران خان پر بھی یہ مقدمہ بننا چاہیے۔ جو بشرا بی بی اور بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور یا ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے، ایک تو آئے کم تھے، لیڈرشپ نظر نہیں آئی، علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی ہی نظر آ رہے تھے یا ان کی ہی خبریں چل رہی تھی، تو ان کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے، اور 3 سال کی سزا اس قانون کے تحت اگر قانون کی عملداری ہے تو ان کے خلاف ہونی چاہیے، 3 سال کی سزا ملنی چاہیے۔ اب آتا ہوں میں، اچھا عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے توہین عدالت کے اس میں کہ اگلے ہفتے جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے، اور سیکرٹری داخلہ ہیں، آئی جی اسلام آباد ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر اس کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کا دھرنا ناکام کیسے ہوا، کس نے کرایا؟ خواجہ آصف نے بڑا انکشاف کیا ہے، اور لگ بھی ایسا رہا ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کہیں ڈبل گیم تو نہیں کر رہی، 2 نمبر گیم تو نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کو اس کی تحقیقات کرانی چاہیے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کو کہا گیا، آپشن دیا گیا حکومت کی جانب سے مذاکرات میں کہ آپ سنگجانی جو ہے اسلام آباد کے ساتھ جو ہے علاقہ ہے موٹر وے کے قریب، وہاں پہ آپ دھرنا دے دیں، اسلام آباد نہ آئے، ڈی چوک پہ نہ آئے۔ عمران خان کو یہ تجویز سامنے رکھی، عمران خان کے بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز وغیرہ نے، تو عمران خان بھی راضی ہو گئے کہ سنگجانی میں ہم دھرنا دیں گے، لیکن بشرا بی بی نے ضد کی، نہیں جی ڈی چوک پر چلو، تو ڈی چوک پر آئے تو جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو خواجہ آصف نے کہا کہ بشرا بی بی ان کو ڈی چوک لے کر آئی، اگر یہ سنگجانی میں بیٹھے رہتے دھرنا دے کے تو اس وقت اسلام آباد میں کنٹینر پڑے ہوتے ڈی چوک کو بچانے کے لیے، اور یا اسلام آباد میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے، اور اس وقت اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پریشانیاں ہوتی، موبائل نیٹ ورک بند ہوتا، روڈ راستے بند ہوتے، سنگجانی کا علاقہ بند ہوتا، تو جو ایئرپورٹ روڈ ہے، ایئرپورٹ آنا جانا بھی بند ہوتا، تو یہ تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا حکومت کا۔ یہ تو بشرا بی بی نے، اور ڈی چوک بھی بچ جاتا حملے سے، اور سنگجانی میں بیٹھے ہوتے تو ڈی چوک پر حملے کا بھی خدشہ موجود رہتا کہ یہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سنگجانی میں بشرا بی بی نے انکار کر کے ان کو لے آئی ڈی چوک پر، تو ڈی چوک پر حملہ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ جو حشر کرایا تو وہ آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو کہیں بشرا بی بی نے ڈبل گیم تو نہیں کی جو ان کو ڈی چوک لے آئی؟
اس کی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ خود تحقیقات کرائیں کہ بشرا بی بی آخر کس کے کہنے پر ڈی چوک لے کر آئیں، جس کی وجہ سے ان کا احتجاج جو ہے، دھرنا جو ہے، ناکام تو ہوا ہی لیکن پھینٹی بھی تاریخی پڑی ہے، اور ابھی تک پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ہماری اتنی لاشیں گری ہیں، اتنے زخمی ہوئے ہیں۔ آپریشن تو ہوا ہے، اس کو تو اب ہم بھی ڈینائی نہیں کر رہے، ایسے تو یہ جانے والے نہیں تھے۔ یہ جو مسلح لوگ آئے تھے، اسلحہ لے کر آئے تھے، جدید اسلحہ، افغانی شہری لے کر آئے تھے ساتھ میں، بلہوش قسم کے شکلوں والے، اور 37 افغانی پکڑے بھی گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دھرنا دینا تھا، اور یہ انہوں نے ایسے تو نہیں جانا تھا، ان کو پھینٹی پڑی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی، تبھی یہ بھاگے ہیں۔ اور خواجہ آصف کے بقول کہ یہ شلواریں بھی چھوڑ کر گئے ہیں، عمران خان کی تصویریں بھی چھوڑ کر گئے ہیں، جھنڈے بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جھنڈے بھی چھوڑ کر گئے ہیں، تو جو اسلحہ بھی ظاہر ہے پکڑا گیا ہے ان سے جو گرفتار ہوئے ہیں۔ تو 2000 کے قریب لوگ گرفتار، جو اطلاعات ہیں، گرفتار ہونے کی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس آپریشن میں، پی ٹی آئی کے خلاف اس آپریشن میں 2000 کے قریب جو ہے لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔